نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وظل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. ایک مرتبہ اور بآواز بلند معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں ادب کا عشق زیری آسماں ازرش نازکتا ہو نفس گم کر دمی آید چنے دو بایزیدی جا. حضرات، آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ عظمت والی، ادب والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی وہ زمین ہے. حضرات محترم، اللہ عز و جل کے بعد اگر کوئی عظمت والی ہستی اگر ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. حضرت علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. اب حضرات، یہ پرآشوب دور میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں آج کے مشرکین گستاخیاں کر رہے ہیں. جس کے تعلق سے قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اُقْلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، جس کے معنی ہوتے ہیں اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. اب یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ ولید بن مغیرہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ کافر تھا، مشرک تھا، مکہ کا رہنے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہا. مجنو کے معنی پاگل کے ہوتے ہیں، دیوانے کے ہوتے ہیں. جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ عز و جل کو جلال آ گیا.
اور اللہ عز و جل نے اس کے 10 عیوب کو بیان فرما دیا۔ کتنے عیب بیان فرمایا رب نے؟ 10 عیب بیان فرمایا۔ اب 10 میں سے وہ 9 عیبوں کو جانتا تھا کہ 10 برائیاں جو اس کے اندر موجود ہیں، مگر 10ویں جو برائی وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی کہ اس کی اصل میں خطا ہے، جس کے معنی دوسرے الفاظوں میں یہ ہوتے ہیں کہ وہ حرام زادہ ہے، یعنی وہ حرام کی اولاد ہے۔ ادب تہذیب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، نطف بے تحقیق ہے، اور ہم عوامی زبان میں کہیں گے تو وہ حرام کی اولاد کہلائے گا۔ اب کس نے کہا؟ وحدہ لا شریک نے کہا۔ کس کو کہا؟ ولید بن مغیرہ کو کہا۔ اب یہیں سے ہمیں ایک قانون مل گیا، ایک اصول مل گیا، اور وہ اصول یہ ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو گستاخی کرے گا، جو بے ادبی کرے گا، جو شان رسالت میں اللہ عز و جل نے اس کا عیب ظاہر فرمایا کہ وہ حرام کی اولاد ہوگا۔ حلالی جو ہے اس سے کبھی خطا نہیں ہوگی، اور حرامی سے کبھی وفا نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ ولید بن مغیرہ، جب اس کی لیے یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے اپنی ماں کے پاس گیا، اور ماں کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا، اے ماں، مجھ میں 10 عیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے گنا دیے، جس میں سے 9 کو تو میں جانتا ہوں، لیکن 10واں عیب تو ہی جانتی ہے۔ اب سچ بتا، نہیں تو میں تیری گردن مار دوں گا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں کس کی اولاد ہوں؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس کی ماں کہتی ہے، بیٹا، تیرے باپ کے پاس بہت دولت تھی، دولت کا انبار تھا، لیکن تیرا باپ اولاد پیدا کرنے کے لائق نہیں تھا۔ میں نے سوچا اگر اس نے اولاد کو پیدا نہ کیا تو یہ دولت رشتہ داروں میں تقسیم ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک چرواہے کو بلا کر اس کے ساتھ تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ حرام کی اولاد ہے۔ تو ہمیں قانون یہ ملا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، یقیناً اس کے نطفے میں فرق ہوگا۔ با ادب بنصیب اور بے ادب بد نصیب۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ درس قرآن دے رہے تھے یا درس حدیث دے رہے تھے، اچانک محلے کے بچے گیند کھیلتے ہیں نا، وہ گیند آپ کے مدرسے میں داخل ہو گئی۔ سب بچے ڈر کے مارے ایک طرف کھڑے ہو گئے، لیکن ایک بچہ دندناتا ہوا گیا اور اس نے بڑی گستاخی کے ساتھ گیند کو اٹھایا اور لے کر جانے لگا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے دیکھا تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہو نہ ہو یہ حرام کی اولاد ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو حیران ہو گئے کہ امام کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ حرام کی اولاد ہے۔ جب اس کی تحقیق کی گئی
تو واقعی وہ بچہ حرام کی اولاد نکلا۔ پھر امام کے پاس آئے، کہا اے امام تمہیں کیسے معلوم کہ یہ حرام زادہ ہے؟ تو کہا کہ جو حلالی ہوگا وہ با ادب ہوگا اور جو حرامی ہوگا وہ بے ادب ہوگا۔ تو با ادب بنو، بے ادب مت بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ہماری عظمت محفوظ ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تم مجروح کرو گے تو تم بھی مٹ جاؤ گے۔ ہمارا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی وجہ سے ہے۔ ہماری عظمتیں، ہماری ترقی، سب کچھ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، محبت میں، ادب اور احترام میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، توقِّرُوهُ، تعظیم کرو، توقیر کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ جب تک ہم نبی کا احترام نہیں کریں گے، نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں نہ بیٹھے گی، اس وقت تک کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری کامیابی جو ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر ہے۔ اس کو ذہن میں رکھو، ورنہ ہم مٹ جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، اور اللہ عز و جل بے نیاز ہے، وہ ہمیں مٹا دے گا اور ہماری جگہ ان قوموں کو کھڑا کر دے گا جو کل پوجا کرتی تھی، آج وہ کلمہ پڑھنے والی ہو جائیں گی۔ تمہارا وجود کو مٹا دے گا۔ اپنے وجود کو بچانا ہے تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں سے دور رہنا ہوگا اور گستاخی سے محفوظ ہونا ہوگا۔ حضرت علامہ ابو بکر ایاز اندلسی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں ایک مسئلہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ ذات کا کیا کہنا، آپ کے جسم اطہر سے لگی ہوئی جوتی مبارکہ کو اگر کسی نے گستاخی کی نظر سے، بے ادبی کی نظر سے، نیت سے اگر جوتی مبارک کو جتریا کہہ دیا تو ایسے شخص پر قتل واجب ہو جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے توبہ کر لی تو توبہ اس کی دنیا میں نہیں آخرت میں کام آ سکتی ہے، تب بھی اس کو قتل ہی کر دیا جائے گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک، جبکہ رب خود فرماتا ہے عیبوں کو چھپاؤ، لیکن اس کو کتنا جلال آ گیا کہ اپنے محبوب کی گستاخ کو، نبی کے گستاخ کو فوراً 10 عیب ظاہر کر دیا اس نے۔ تو ہم کو قانون مل گیا ہے کہ جو بھی نبی کا گستاخ ہوگا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک لینے پر چہرے کا جغرافیہ بدلے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ حلالی نہیں، وہ حرامی ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک کہ نبی کی عظمت دل میں نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، یہ سب کچھ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔
کیوں بھائی؟ ایک صحابی تھے جن کا نام ثعلبہ تھا. کیا تھا؟ ثعلبہ تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے میں نے ایک بکری خریدی ہے، اس میں دعا فرما دیں، برکت کی دعا. اب میرا غیب داں نبی جانتا تھا کہ دعا اس کے لیے مضر ہے، دعا اس کے لیے خطرناک ہے، لیکن کہا اگر تم بہتر ہے کہ اسی پر صبر کرو. کہا نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں. جب دیکھا تو رسول اللہ نے وہ ایک بکری پر برکت کی دعا فرما دی. اب نبی کی دعا دعا ہوتی ہے. وہ ایک بکری سے ہزاروں بکریاں ہو گئی. اور ثعلبہ کا یہ کام تھا کہ جب وہ اذان سے پہلے مسجد میں آ جایا کرتا تھا. کب آتا تھا؟ اذان سے پہلے آتا تھا. لیکن جب اللہ کے رسول نے اس کی بکریوں کے لیے برکت کی دعا کی تو وہ بکریاں جو ہیں اس میں بڑھوتری ہونے لگی. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طرح سے بکریاں بڑھتی گئیں. جب بکریاں بڑھتے گئی تو مصروفیت بھی بڑھتے گئی. اب معاملہ یہ تھا کہ جب اذان سے پہلے آتا تھا اب اذان کے بعد آنے لگا. کچھ دن کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب جماعت کھڑی ہوئی تو جماعت کھڑے ہونے کے بعد آتا تھا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ پھر نماز کے بعد آنے لگا. کیونکہ بکریاں کثرت سے بڑھتی گئیں اور مصروفیت بھی بڑھتے گئی، کام بھی بڑھتا گیا اور نماز میں تاخیر پر تاخیر ہونے لگی. اب وہ بکریاں اتنی بڑھ چکی تھیں کہ اس کو شہر کے باہر لے کر جانا پڑا. ایک پہاڑ کے دامن میں اس نے اپنا باڑا بنایا اور اس باڑے میں اس نے بکریوں کو رکھا. پھر عالم یہ رہا ہفتے میں جمعہ کی نماز کے لیے وہ مسجد نبوی شریف آتا تھا. ہفتے میں ایک دن جب آیت زکوٰۃ نازل ہوئی، آیت زکوٰۃ نازل ہوئی تو سرکار نے اپنے دیوانوں کو بھیجا، اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ثعلبہ سے زکوٰۃ لے آؤ. اب اس کا کام یہ تھا کہ جب صحابہ پہنچے تو یہ کہنا تھا کہ سرکار نے یہ تو سب سرکار کا عطا کردہ ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے حساب کر کر لے جاؤ. لیکن جب زکوٰۃ کی بات اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس لے رہے ہیں. کیا لے رہے ہیں؟ ٹیکس لے رہے ہیں. ایسا کرو تم جاؤ میں آتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے آ کر بتا دیا. جب صحابہ نے آ کر بتایا تو سرکار کو تو جلال آنا ہی تھا. پھر وہ دوسرے دن وہ بکریاں لے کر آیا. سرکار نے اس کی بکریوں اس کا لینے سے انکار کر دیا، اس کو دھتکار دیا. اب بتاؤ اس نے نبی کی فرما برداری نہیں کی تو نبی نے اس کو نکال دیا اپنی بارگاہ سے. پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی نکال دیا. حضرت عمر کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی نکال دیا. غالباً جہاں تک میرا خیال ہے خلفائے راشدین نے کسی نے بھی اس کی زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. آخر میں وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر روتا تھا، چیختا چلاتا تھا. آخر اسی طرح وہ حالت کفر میں مر گیا اور جب مرا تو اس کو زمین میں دفنا دیا گیا. جب لوگوں نے اس کو دفن کر کے پلٹے کیا دیکھتے ہیں اس گستاخ کو زمین نے بھی قبول نہ کیا، اوپر نکال کر پھینک دیا. یہ ہے گستاخ رسول کا عذاب، کیونکہ وہ گستاخ تھا، فرما بردار نہ رہا.
اس لیے اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخی سے محفوظ فرمائے، نبی کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا